مولانا دوسری چائے منگوا دوں؟ تو میں تو اٹھا اپنی ٹیبل سے، السلام علیکم کر کے کرسی اتفاق سے خالی ہوگی، میں اس پہ بیٹھ گیا۔ اب یہ تو گھبرا گئے ہوں گے مولانا نے آ کر مطلب ہمارے سے لڑائی نہیں کی، جھاڑا جھاڑی نہیں کی، بلکہ ہم کو یار لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، طنز کرتے، تو یار یہ مذہبی لوگ کو اخلاق سے ہی نہیں ہوتا یار، یہ مولانا کی تمیز ہی نہیں ہے، تو بازاری حرکتیں کر رہا ہے۔ مولانا ایک بات تو بتا، میں ان دنوں امام تھا، نماز پڑھی ہوگی اس نے میرے پیچھے، جو مولانا لوگ ہوتے ہیں ہاں 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 کر کے یار زوروں سے ہنستے ہوتے ہیں۔ میں نے بولا یار یہ میرے کو سکھا رہا ہے کیا؟ بہت پرانی بات ہے، گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا، تو ایک ہوٹل میں چائے پینے اجتماع کے بعد ہم گئے تھے، تو میں نے وہ پیالہ اس کا صاف کیا چائے کا، حدیث پاک میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، تو چائے بھی غذا ہے نا۔ تو ٹیبل پر کچھ بیٹھے ہوئے تھے نوجوان، وہ ڈاڑھ میں سے کوئی بولا کہ مولانا دوسری چائے منگوا دوں؟ جی میں اٹھا، وہ چائے تو میں تو اٹھا اپنی ٹیبل سے، میرے پاس ایک دو دوست اسلام بھائی کی تو اصطلاح بھی اس وقت نہیں تھی، نیا نیا دعوت اسلام کا کام تھا، غالباً اصطلاح نہیں تھی، خیر تو یہ اسلامی بھائی تھے میرے ساتھ، میں تو اٹھا لڑنے کے لیے، اپنا کام نیکی کا دعوت ہے، یوں نہیں ہاں میں اٹھا اور السلام علیکم کر کے کرسی اتفاق سے خالی ہوگی، میں اس پہ بیٹھ گیا۔ اب یہ تو گھبرا گئے ہوں گے کیا مولانا کیا کرے گا؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ میں کیوں کر رہا تھا اس کو صاف، اور میں نے کیوں کیا۔ ہر ایک مطلب وہی کہ غذا جو ہے اس میں حدیث پاک میں کہ تم نہیں جانتے اس کے کون سے حصے میں برکت ہے، تو اس لیے ایک دانے کا حصہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، خود استعمال کر لیں یا کسی کو پلا دیں یا جو بھی۔ تو میں نے کہا میں اس لیے جو بھی اب اس وقت کیا سمجھایا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے سمجھایا ان کو۔ تو یہ اور اجتماع کا بتایا کہ گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا ہے، قریبی تھی وہاں، تو وہ کسی نے پھر مجھے یا ہمارے ساتھ جو تھے بتایا کہ یہ لوگ آئے تھے اجتماع میں بعد میں جمعرات کو۔ اب میری ملاقات نہیں ہو سکی اس وقت بھی، ان دنوں میں بھیڑ تو ہو گئی تھی، گلزار حبیب میں اجتماع کی کثرت تو ہونے لگی تھی الحمدللہ۔ تو انہوں نے پھر بعد میں بھی جب بات کی ہوگی تو میرا خیال ہے پلس میں بات کی ہوگی کہ یہ مطلب مولانا نے آ کر مطلب ہمارے سے لڑائی نہیں کی، جھاڑا جھاڑی نہیں کی، بلکہ ہم کو یار نیکی کی دعوت دی الحمدللہ۔ تو یہ ہم سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے، کوئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، طنز کرتے، تو اب اپنے لڑا لڑی کریں گے تو کام بنے گا نہیں۔ نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت، بعض اوقات چپ رہ کر بھی نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے، کہ کوئی اس طرح کرے مطلب طنز یہ وہ، تو ہم چپ چاپ چلے جائیں نا تو اس کا بھی امپریشن پڑے گا کہ یار بڑا صابر بندہ ہے، اس نے ہم کو آگے سے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ اس طرح داڑھی والا ایسا کرے گا نا صبر کا مظاہرہ، تو کچھ نہ کچھ مطلب دین داروں کی طرف بندے کی رغبت ہوگی ماشاءاللہ۔ تو مولانا اگر آڑا اڑی کرے اور جھاڑا جھاڑی کرے نا تو لوگ پھر دین سے دور بھاگتے ہیں، علماء سے دور بھاگیں گے، بدزن ہوں گے کہ یار یہ مذہبی لوگ کو اخلاق سے ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، مبلغین کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ سفید چادر کا داغ دور سے نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو بھی کریں، ایک باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غلط کر رہے ہیں تو غلط ہے، لیکن اگر جس کی داڑھی ہے، امامہ ہے، وہ اگر زور سے کہکا مارے گا سڑک پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ بولے گا یار یہ مولانا کو تمیز ہی نہیں ہے، تو بازاری حرکتیں کر رہا ہے۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، یہ مجھے بہت پہلے کسی نے سکھایا تھا، جن دنوں میری شہید مسجد امامت تھی اور دعوت اسلامی کی ہو سکتا شروعات ہو گئی ہو، تو ایک تاجر آیا میرے پاس، نظر میں بیپاری ہوں وغیرہ، پھر اس نے بولا کہ مولانا ایک بات تو بتاؤ، میں ان دنوں امام تھا، نماز پڑھی ہوگی اس نے میرے پیچھے، مولانا ایک بات تو بتاؤ کہ یار ہم لوگ تو ہیں دنیا دار لوگ، یہ جو مولانا لوگ ہوتے ہیں ہاں 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 کر کے یار زوروں سے ہنستے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بولا یار یہ میرے کو سکھا رہا ہے کیا؟ حالانکہ اس وقت میں زور سے ہنسا نہیں تھا، لیکن ان دنوں وہ نکل جاتی تھی ایسے، وہ اتنا کنٹرول نہیں تھا۔
تو اس کا مجھے مطلب فائدہ ہوا کہ مجھے سیکھنے کو ملا. یا ہو سکتا ہے کبھی اس نے مجھے ہنستا ہوا دیکھ لیا ہو اور یوں سکھا رہا ہو مجھے. تو لوگ بڑا نوٹ کرتے ہیں. ایک بار میں کسی جگہ گیا تھا ایک بزرگ سے ملنے کے لیے, تو پھر کہیں کسی کوٹھی میں کہیں مطلب میدان ہوتے نا, بارادری ہے جو بھی, اس میں کوئی دعوت کا اہتمام تھا. تو صاحب خانہ نے مجھے کہا کہ آپ بھی آؤ, انہوں نے کیا ہوگا ہو سکتا ہے اہتمام. تو وہ ہم گئے وہاں, تو میں اس وقت شاید اکیلا تھا, تو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا ٹیبل کرسی پر, سب ہر طرف خوش گپیاں ہو رہی تھی, داڑھی والے بھی کافی تھے اس میں, مذہبی لوگ. تو ایک آدمی آیا, اس نے بولا میں کپڑا مارکیٹ میں ہماری دکان ہے اور پارٹی تھا. وہ آ کر سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گیا. بولے سب مطلب لگے ہوئے ہیں اور آپ اکیلے چپ چاپ بیٹھے ہو, تو میں نے چلو مولانا کو میں کمپنی دوں. میں جانتا نہیں تھا مجھے, یوں آ کر میرے پاس وہ بیٹھ گیا. اس میں بھی مجھے بہت سیکھنے کو ملا. یار سنجیدہ طبقہ جو ہے نا ہمارے, یہ ہاں 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 کر کے ہنسنے اور یہ گپ شپ کرنے سے سیٹ نہیں ہوتا. ان کو یوں ہی ہوتا ہوگا کہ مولانا نے مصلی نے تسبیح, یہ مطلب خوش گپیاں اور مذاق مسکریاں یہ مولانا سے مائنس ہونی چاہیے. ورنہ لوگ جو ہے نا یہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ تھوڑا ان کی بعض اوقات ترکیب آؤٹ ہوتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, مجھے بھی اس کی اللہ پاک ہدایت دے, میں بھی بچوں. موقع کی مناسبت سے ذرا ہنسنا بولنا وہ تو ذرا جرم تو ہے نہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ کوئی بالکل ہی چپ چاپ ہو تو لوگ یہ بھی بولتے ہوں گے یار زاہد ہے خشک ہے. تو یہ مسکرانا اور اچھے انداز میں ملنا یہ نہیں ترک کرنا چاہیے, یہ سنجیدگی کے خلاف نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.